اور دل کو دعا سے اخلاص مرنا ان کو کوئی ساتھ مردوں میں سے اور انثیٰ یا عورتوں میں سے جس نے بھی نیک عمل انجام دیا جو بھی نیک کام کرے چاہے نیک عمل انجام دینے والا مرد ہو یا عورت ہو وہ مومن مگر اس عمل کرنے والے کی یہ شرط ہے کہ وہ صاحب ایمان کی وعدہ الہی ہوتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً تو ہم اسے حیات طیبہ کریں جو بھی نیک عمل کر رہا ہے جو بھی نیک عمل انجام دے رہا ہے چاہے وہ نیک عمل کرنے والا مرد ہو چاہے عورت ہو اس کی کوئی شرط نہیں ہے بس شرط یہ ہے کہ وہ ایماندار ہو یعنی اللہ عمل کی جزا سے انکار نہیں کرتا اس جزا سے انکار کرتا ہے کہ ہم کسی غیر مومن کو عمل کی جزا نہیں دیں گے اب اسے معنی یہ نہیں ہے کہ کہیں بھی نہیں دیں گے کہیں بھی نہیں دیں گے نہیں پروردگار عالم
نے وعدہ کیا ہے کہ ہم حیات طیبہ عطا کریں گے. حیات طیبہ کے معنی ہے پاکیزہ زندگی. ہم اسے زندگی دیں گے اور وہ بھی پاکیزہ زندگی دیں گے. اگر کوئی نیک عمل کرنے والا ہے اور اچھا عمل انجام دینے والا ہے، چاہے وہ عورت عمل انجام دے، چاہے وہ مرد عمل انجام دے، اچھا عمل اگر مرد کر رہا ہے تو بھی جزا کی مستحق ہے، اور اگر عورت کر رہی ہے تو وہ بھی جزا کی مستحق ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ایماندار ہو، صاحب ایمان ہو. اللہ سب کو عمل کی جزا نہیں دیتا، صاحبان ایمان کو دیتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مومنوں کے علاوہ کوئی اچھا عمل کرنے والا نہیں ہے؟ نیک عمل کرنے والا مومن کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے؟ عقل کہتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیسے مومن ہی نیک عمل کرتا؟ بلکہ نیک عمل کافر بھی کرتا ہے، منافق بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک پیسے والا آدمی رہتا تھا اور صاحب ایمان نہیں تھا، لیکن اس نے بستی میں محسوس کیا کہ کسی اسکول کی ضرورت ہے. کوئی اسکول ہونا چاہیے، بچے جو ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں اور ادھر ادھر ٹہلتے پھرتے ہیں. کوئی دولت مند تھا، اس کے ذہن میں آیا کہ لڑکیاں ہمارے یہاں سے جاتی ہیں دوسری جگہ پڑھنے کے لیے، ہم 10 کالج قائم کرتے ہیں. انہوں نے لڑکیوں کا کالج بنایا، مگر وہ مسلمان بھی نہیں تھا، وہ نہ مسلمان تھا نہ مومن تھا، کافر تھا. یا راستہ چلتے ہیں، راستے پر کہیں کوئی ہینڈ پائپ نہیں تھا، تو کسی نے گرمی کا تصور کیا اور کسی پیسے والے نے سوچا کہ چلو یہاں ایک پیاؤ بنا دیتے تاکہ آنے جانے والے پانی پیئیں. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا خدا اس کا اجر نہیں دیتا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ نہیں اجر دیتا ہے تو خدا نہیں ہے. اگر وہ سمجھ معلوم نہیں دیتا ہے تو وہ خدا نہیں ہے. مگر ملے گا اس کے عمل کا بھی اجر ملے گا، مگر فرق ملتا ہے کافر مشرک منافق جب عمل کو انجام دیتا ہے بغیر ایمان کے تو اس کو اجر تو خدا دیتا ہے، مگر اس دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں نہیں دیتا. ارے سلام پڑے گا. اگر کسی مشرک نے، کسی منافق نے، کسی کافر نے عمل انجام دیا ہے اور وہ عمل نیک اور ایسا نیک کہ بقلم خود نیک نہ ہو، لوگ کہیں کہ اچھا کام انجام دیا ہے، توجہ فرمائیے، یاد رہے اچھائی اور نیکی کنویں میں بھی کی جائے تو چھپتی نہیں ہے، اور برائی کنویں میں بھی کی جائے. صلوات پڑھیں محمد والے. توجہ فرمائیے. مشرک کوئی عمل کرتا ہے، منافق کوئی عمل کرتا ہے، اور جناب عالی کافر کوئی عمل کرتا ہے اور اچھا ہے وہ نیک عمل ہے، اور ایسا عمل ہے کہ عقل بھی اسے نیک کہتی ہے کہ یہ نیک عمل ہے، تو یقیناً اس کا اجر ہے اور اللہ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس کا اجر عطا نہ کرے، مگر اس کا اجر دنیا میں ملے گا، آخرت میں نہیں ملے گا. تو میرا سوال ہے بابو، جب دنیا میں اجر دے رہا ہے تو آخرت میں بھی دے دے. آواز آئے گی آخرت میں اس کو جزا ملے گی جو آخرت میں یقین رکھتا ہو. کافر غیر مومن، کافر مشرک منافق غیر مومن جب کوئی عمل انجام دیتا ہے، جب کوئی عمل کرتا ہے
غیر مومن تو پروردگار اس کا اجر دنیا میں دیتا ہے، مگر یہ مومن کا شرف ہے، یہ مومن کا شرف ہے کہ جب وہ کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے تو اس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ پروردگار مومن کا اجر دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ یہ شرط نہیں ہے کہ یہ نیک عمل کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے، آپ مرد کرے گا تب بھی اجر ملے گا۔ یہ قرآن نے یہ فلسفہ بیان کیا کہ من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل انجام دے، من ذکر، مردوں میں سے یا عورتوں میں سے، ہم اس کو اجر عطا کریں گے۔ میں اس پہ بحث کروں گا فلاں کے جنت پر، مگر ابھی رکتا ہوں اور بحث کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم اس کا اجر دے گا، چاہے وہ مرد چاہے وہ عورت۔ اب میں یہ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک سوال کرتا ہوں کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا من عمل صالحا، من عمل صالحا، جس نے بھی نیک عمل انجام دیا، نیک عمل انجام دیا، جس نے بھی، یہ من جو ہے، جس نے بھی نیک عمل انجام دیا، تو اس جس کے اندر تو عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، یہ اسپیسیفکلی بالکل الگ الگ دونوں کو بیان کرنا کہ مرد عمل انجام دے گا تو بھی اجر دیں گے، عورت دے گی تو بھی اجر دیں گے۔ معقول یہ عورت مرد کا جھگڑا کیا ہے؟ جب من کہہ دیا تو من سب کے لیے جو بھی عمل انجام دے۔ اللہ نے آواز دی، تم اس دور کا تجزیہ کرو جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس عہد کے اندر سارے حقوق مردوں کے تھے، عورتوں کے نہیں تھے۔ اس میں توجہ نہیں دی شاید، یا میں اس کو پہنچا نہیں پایا کہ جتنے حقوق اور جتنی چیزیں تھیں مرد کی تھی، مرد کے لیے تھی، عورت کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ جہاں تک جس معاشرے میں عورت کو زندہ دفن کر دیا جائے وہاں جزا کی بات کون کرے گا؟ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد، توجہ ہے۔ جہاں دفن کر دیا جائے عورت کو زندہ، وہاں پر اس کے جزا، عمل کی جزا کی بات کون کر سکتا ہے؟ اس کے عمل کی جزا ہو ہی نہیں سکتی، مگر جس خالق نے عورت کو بھی پیدا کیا تھا اس نے آواز دی، عمل تمہارا کام ہے کہ تم عمل انجام دو۔ یہ اصل میں قرآن کا یہ اعلان بظاہر بڑا ہلکا سا لگتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی نیک عمل انجام دیا، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ یہ بہت آسان سا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ لگتا ہے، مگر جس عہد میں قرآن اتر رہا تھا، نازل ہو رہا تھا، اس زمانے میں عورت کے حقوق کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ اس زمانے میں یہ اعلان کرنا قرآن کا معاشرے سے ٹکرانا تھا، اور اس بدبودار معاشرے سے کہا کہ تمہارا معاشرہ اور ہے، قرآن کا معاشرہ اور ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نہیں کر سکتا، وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا، اس کے حیدر کی نجاست ہے، نجاست ایسی آبے بندہ پیلی سے پاک نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و جزاک اللہ۔ آپ وہ فرمائیں، یہ براہ راست قرآن اس معاشرے سے ٹکرایا تھا، اور قرآن نے صاف صاف لفظوں میں کہا تم عورت کو ذلیل سمجھتے ہو، ہم اسے عزتدار سمجھتے ہیں۔ جملہ سنیں، زندگی میں یاد رکھیں، تم اسے ذلیل سمجھتے ہو، ہم اسے عزتدار سمجھتے ہیں۔ چونکہ خاتون ایک چیلو کی میجلس ہے نا، مولانا فرمان صاحب کے والدہ کی چیلو کی میجلس ہے، تو چاہتا ہوں کہ خاتون کے سلسلے سے کوئی تذکرہ ہو جائے اور ایک یادگار تذکرہ ہو جائے۔ صلوات علی محمد۔ عرب معاشرہ، وہ معاشرہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا
قرآن نے وہاں سے اٹھا کے مردوں کے برابر میں لا کے کھڑا کیا، مردوں کے برابر میں کھڑا کیا۔ آج کہتے ہو کہ اسلام اور مسلمان اسلام عورت کی قدر نہیں کرتے، ارے پہلے معاشرے کو دیکھتے جاؤ اور قرآن پڑھتے جاؤ، سمجھ میں خود بخود آ جائے گا۔ قرآن نے عورت کو جتنا وقار دیا ہے کسی معاشرے نے نہیں دیا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ علماء کی اجازت ہو تو قریب سے ہو کے ایک بات کہہ دیتا ہوں، مرد کہ بلوغ کا سن کیا ہے، کب بالغ ہوتا ہے؟ ابھی تو سامنے بلاتے ذرا جلدی سے بول رہے ہیں۔ الحمدللہ، ہاں 15 جو فقہی اصطلاح ہے وہ 15 ہی ہے۔ کب ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے 15 سال میں بالغ، لڑکی کب بالغ ہوتی ہے؟ کتنے میں؟ 9 اور 15 میں کتنا فرق ہے؟ اور نہیں 6 سال کا فرق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مرد 6 سال بعد اتنا سمجھدار ہوتا ہے جتنی سمجھدار 9 برس میں لڑکی ہوتی ہے۔ ٹیکنیکل گراؤنڈ میں بات ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ دیکھیں پیچھے اب جگہ کم رہ گئی تو میرا خیال ہے ذرا سا آگے مولانا آپ آگے آ گئے کیوں بیٹھے اور بولے تو میرے پاس آ جائے نا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ دعا کی ضرورت ہے، یہ گھنٹوں دبا بچی کرنا پڑتی تب کوئی چیز نکل کے آتی۔ لڑکا ہوتا ہے 15 برس میں بالغ اور لڑکی ہوتی ہے 9 برس میں بالغ۔ اس کا مطلب یہ کہ دونوں صنفوں میں فرق یہ ہے کہ لڑکا جو 15 سال میں بالغ ہوگا، اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کی نظر میں 15 سال میں ذمہ دار ہوتا ہے۔ شریعت کا بوجھ اس کو 15 سال میں ڈالا جاتا ہے اور لڑکی پر 9 سال کی میں ہی شریعت کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے لڑکی اپنی حص و ثقافت کے اعتبار سے مردوں سے 6 برس آگے ہے۔ توجہ فرمائے بابا، صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ اور آگے آگے تو قرار صاحب اتنا قریب آؤ کہ جی بھر کے دیکھ لوں، شاید کہ پھر ملو تو یہ ذوق نظر نہ ہو۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیچھے لوگ دیوار سے ٹکرا رہے ہیں تو ان کے لیے گنجائش آپ بتا لیجیے تھوڑی تھوڑی ایک چاول پر ذرا سے کھسک جائیں گے تو ان کے لیے جگہ پیدا ہو جائے گی۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ 6 سال آگے، 6 سال آگے لڑکی، 6 سال آگے لڑکوں سے۔ زمانہ یہی کہہ رہا ہے، گورنمنٹ بھی یہی کہہ رہی ہے۔ 6 سال آگے معاشرے نے جسے پیچھے دھکیل دیا تھا، اسلام نے اسے آگے بڑھایا اور آگے بڑھتے کہا کہ یہ نہ سمجھ نہیں، یہ سمجھدار ہے اور اتنی سمجھدار ہے چاہے تو رسول کو جہنم میں بھیج دے، چاہے تو جنت میں بھیج دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے بیٹے یہ باتیں سمجھنے کی، یہ فلسفے ہیں جو آسانی سے نہ کوئی بولتا ہے نہ کوئی سمجھا پاتا۔ صلوات پڑھو۔ اور فرمائے آپ، اور فرمائے کیا نظر ہے قدرت کی عورت کے تعلق سے؟ پھر آگے بڑھتا ہوں کہ قدرت نے
قدرت نے کعبے میں مرد کے لیے دروازہ نہیں بنایا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کعبے میں دروازہ ایک ہی بار بنا ہے. کعبے کی دیوار میں در ایک ہی بار بنا ہے. اگر اجازت ہو تو قطع کرتا ہوں. یہ حسن اتفاق کے پیدا ہوئے علی. یہ حسن اتفاق کے پیدا ہوئے علی. کم بیت ذوالجلال کی عظمت نہ ہو سکی. اگر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں اردو زبان میں, ایک حسن اتفاق, اچھا اتفاق, دوسرا سوء اتفاق. ہم جا رہے تھے, حسن اتفاق سے بھائی سے ملاقات ہو گئی, آج دل خوش ہو گیا. ہم جا رہے تھے, سوء اتفاق, ٹکرا گئے. سوء اتفاق, برا اتفاق. حسن اتفاق, اچھا اتفاق. پھر پڑھا ہوں مصرے, یہ حسن اتفاق کے پیدا ہوئے علی. کم بیت ذوالجلال کی عظمت نہ ہو سکی. یہ حسن اتفاق کے پیدا ہوئے علی. کم بیت ذوالجلال کی عظمت نہ ہو سکی. اور یہ سوء اتفاق کہ اس دن سے آج تک مسجد میں بھی کسی کی تلاوت ہو. محترم ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نچلے درجے کی مخلوق ہے, اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے. اتنی اعلیٰ ہے, اتنی اعلیٰ ہے, اتنی اعلیٰ ہے, اتنی اعلیٰ ہے کہ بغیر مرد کے عورت کے وجود کے ساتھ اللہ نے بچہ پیدا کیا. تو بڑے محمد ہوں گے. میں سناپسس کے طور پہ یہ باتیں پڑھ رہا ہوں, تیزی سے گزر رہا ہوں کہ مرد نہیں ہے مگر جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر عورت کی حیثیت دیکھیے, اس کی ذکاوت دیکھیے, اس کی ذکاوت دیکھیے, اس کی حیثیت دیکھیے کہ جب وہ بچے کو لے کے قوم کے پاس آئی, تحمل, اس کو لے کے اٹھا کے لائی قوم کے پاس, اور قوم نے کہا ماکان ابو کے ماکان تم کے بغیجہ, اے مریم نہ تو تمہارا, یا اختہ ہارون, یہاں سے لفظ استعمال ہوا ہے, یا اختہ ہارون, اے ہارون کی بہن. اس کے معنی ہے بہن بھائی کا رشتہ بہت اہم ہوتا ہے. قرآن کا خطاب ہے, رئیس جاسوسی ہے, یا اختہ ہارون, اے ہارون کی بہن. اور اب اس کے بعد کہا کہ نہ تو تمہارے باپ برے تھے نہ ماں کوئی بری عورت تھی. مطلب یہ کہ یہ کہاں سے لے آئے, یہ کہاں سے لے آئے. نتیجہ دیتا چلو, اجازت ہے. نہ تو اے ہارون کی بہن, خطاب بھائی سے لیے, نہ تمہارے باپ برے تھے نہ تمہاری ماں بری تھی. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اچھی اولاد اچھے ماں باپ کے یہاں ہوتی ہے. کے بغیہ, اور نہ تمہاری بابا. اٹھا کے لائی, عورت کی حیثیت دیکھیں اسلام کی نظر میں, اٹھا کے لائی, بچے کو لیے ہوئے قوم کے پاس آئی, اور قوم وہ بچے جھولے میں لٹا دیا. قوم پہ آ گئی, لفظ استعمال کر رہا ہوں, چڑھ کے آئے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ بھی صحیح تھے اور ماں بھی صحیح تھی, تمہارے پاس. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اچھی اولاد
برے کام نہیں کرتی. اچھے ماں باپ کی اولاد غلط کام نہیں کرتی. اب اگر کوئی بچہ غلط کر رہا ہے تو تلاش کرو کہ باپ کیسا رہا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ماں کان ابو، تمہارے باپ بھی برے نہیں تھے، تمہاری ماں بھی بری نہیں تھی. اٹ مینس کہ یہ کہاں سے؟ اب عورت کو دیکھیں کہ عورت مرد سے کتنی آگے ہے. مرد کہہ رہے ہیں کہ تم کہاں سے لائی، عورت کہہ رہی ہے فاشارت الیہ، عورت نے اشارہ کیا بچے کی طرف. عورت نے اشارہ کیا بچے کی طرف، اور اب مردوں کے سمکٹ نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے بات کیسے کر سکتے ہیں جو بچہ ابھی گہوارے میں ہے، بچپن کے عالم میں جو ابھی گہوارے میں ہے، ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں. یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ بات کرو. عورت کہہ رہی ہے کہ بات کرو، مرد کہہ رہے ہیں ہم کیسے بات کریں. اب اگر بچہ جواب نہ دے تو مرد بڑے ہیں. اگر بچہ جواب نہ دے تو عقل میں مرد بڑے ہیں، اور اگر بچہ جواب دے جھوٹے سے تو عقل میں عورت بڑی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اشارت الیہ، اشارت یہ لفظ ہے. ماں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، اور وہ بھی معاملے تھوڑی تھے. سمجھ گئے کہ کہہ رہی ہے اس سے پوچھو، اور خود کہتے ہیں میں نے روزہ رکھا ہے میں نے. اور یہ قرآن کی لفظیں ہیں، کہو کہ روزے سے ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب طے کر کے صلوات پڑھے محمد والے. بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، چھوٹا سا آدمی بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. اشارہ کیا بچے کی طرف، اور انہوں نے کہا کہ ہم کیسے بات کریں اس سے. مطلب ہے کہ میرا روزہ ہے، میں بول نہیں سکتی. اس کے معنی ہے اس زمانے میں روزہ نہ بولنے کا جو تھا، شکر کرو کہ بولتے ہو، اور بولنے میں روزے میں غیبت کرتے ہو ایک دوسرے کی. صلوات پڑھے محمد. انہوں نے کہا اشارہ کے بولے. اہم بات کہنے جا رہا ہوں، میرے ذہن میں آ گئی تو میں بات کہہ دیتا ہوں. انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ کیسے بات کر سکتے ہیں، ذرا ٹھہرے. کیوں نہیں اشارہ کیوں کیا؟ بولتا بھی نہیں ہے. میرا روزہ ہے، طے کر کے بتاؤ اس دن مریم کا روزہ تھا یا نہیں تھا؟ تھا یا نہیں تھا؟ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ روزہ تھا، کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ روزہ تھا. اور یہ کہا اللہ کے اشارے پر انہوں نے کہ میرا روزہ ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہاں پر مریم نے جھوٹ بولا یا تقیہ کیا. ارے غور نہیں کیا بھائی، غور کریں بابا، غور. صلوات پڑھیں محمد والے. یہاں مجرہ مریم نے کہا کہ وہ لے کے آئیں، کہا کہ ہم کیسے بات کر سکتے ہیں اس سے. کیفا نکلم، کیسے ہم کلام کریں گے. یہی ہو میرے معنی. کیفا نکلم، کیسے ہم کلام کریں گے. من کان، کہ جو ہے فی المہد جھولے میں،
سبیہ بچپن کی حالت میں، جو بچپن کی حالت میں جھولے میں ہے، ہم اس سے کلام کیسے کریں گے؟ ہم اس سے کلام کیسے کریں گے؟ رک کر کے بات کروں اگر اجازت ہو۔ تمام عالم اسلام اس بات پر متحد ہے کہ یہ بات مریم سے خدا نے کہلائی کہ میں روزے سے ہوں، تو اب طے کر کے بتاؤ کہ یہ شکل کیا تھی؟ کوئی وحی آئی یا ان کے عقل میں آیا؟ کمال ہے، مریم کی وحی کے قائل ہے فاطمہ بنت اسد۔ امامت کے اشاروں پہ چلی یا تمہیں خالہ کعبہ نے پکارا ہوگا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ سوچنے کی بات ہے، جناب مریم میں وحی کے قائل ہیں، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ عیسیٰ جیسا اگر کوئی ہو بچہ تو اس کی ماں پہ وحی آ سکتی ہے۔ عیسیٰ جیسا اگر کوئی بچہ ہو تو اس کی ماں پر وحی آ سکتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ علی عیسیٰ جیسے نہیں ہے، فخر عیسیٰ ہے۔ آپ شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں، شیعہ بات کر رہا، مزہ آ گیا۔ ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہے نا؟ فخر عیسیٰ، میں نے لفظ استعمال کیا ہے، فخر عیسیٰ علیہ السلام کے فخر کو علی کہتے ہیں، افتخار عیسوی کو علی کہتے ہیں۔ افتخار عیسیٰ علیہ السلام ہے میرا مولا۔ دلیل سنتے چلے، زندگی بھر یاد رکھے، 1000 بار کی نہیں، لاکھ بار کی سنی نہیں ہوگی، مگر لباس رئیس پہنائے گا۔ دلیل سنتے چلے، جناب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، اور زندہ کرتے ہوئے کہتے تھے قم بإذن اللہ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو تعریف میں مردوں کو، اور آج کل تو ایسے ایسے ذاکر آ رہے ہیں اس کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ مولا نے تو اللہ کے حکم سے جلایا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہی تو علی ہے۔ دلیل سننے چلے، اور دعائیں دیجیے گا، یہ بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، دعائیں دیجیے گا۔ افتخار حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے میرا مولا۔ دلیل سنتے چلے، عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، اور جب بھی زندہ کرتے تھے کہتے تھے قم بإذن اللہ، کھڑا ہو جا۔ مردے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اور کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں قم بإذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے میاں دے تو تم رہے ہو، اور کہہ رہے ہو اللہ کے حکم سے ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا نمائندہ اگر بولتا ہے تو اللہ کے حکم سے بولتا ہے۔ قم بإذن اللہ، کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے۔ کائنات میں دو ہی آدمیوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک میرا مولا علی علیہ السلام، دونوں نے زندہ کیا، مگر دونوں کے لہجے میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں قم بإذن اللہ، مگر میرا مولا یہ نہیں کہتا قم بإذن اللہ، کہتا قم بإذنی، کھڑا ہو جا میرے۔
یہ جگرانی ہے نہ قصہ کہانی، کسی کو بڑھاپا نہیں آتا، ہمیشہ رہتی ہے جوانی، رہتی ہے جوانی. سبھی کہاں ہے؟ سبھی بلاؤ اس ظالم کو. صلوات پڑھے محمد علیہ. گوہر لٹائے جا رہے ہیں. بم پہ اس میں کھڑا ہو جا میرے. اس میرے میں کتنا دم ہے؟ اس میرے میں کھڑا ہو جا میرے حکم سے. اس میرے میں بے اذنی بے خود کھڑا ہو. بے اذنی میرے حکم سے. بے اذنی میں کتنا دم ہے؟ کتنا دم ہے اور کیسا لہجہ ہے. یہ کیسا لہجہ ہے؟ کھڑا ہو جا میرے حکم سے. دو باتیں کرو زندگی بھر یاد رکھنا. عیسیٰ جب بھی زندہ کریں گے مردے کو تو یہی کہیں گے کہ کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے. اور علی جب زندہ کریں گے تو یہی کہیں گے کھڑا ہو جا میرے حکم سے. ایک ہی لفظ میں بہت دور پہنچ جائیں گے. سبحان اللہ. اس سادگی پر کون نمبر جائے؟ اس سادگی پر کون نمبر جائے؟ خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. صلوات پڑھے محمد والے کو. توجہ فرمائیے. بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام، تقابل نہیں کر رہا ہوں، میری حیثیت کیا جو تقابل کروں. ایک بات کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو جب بھی زندہ کریں گے وہ یہی کہیں گے کھڑا ہو جا. مگر میرا مولا جب کہے گا وہ یہی کہے گا کھڑا ہو جا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ کا لفظ ہے، علی کا لفظ خدا کا لفظ ہے. عیسیٰ علیہ السلام مردے کے پاس کھڑے اور کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں تم بِإِذْنِ اللہ. میرا مولا کھڑے ہو کے نہیں کہتا، ٹھوکر مار کے کہتا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ حیات علی کی ٹھوکر کا نام ہے، علی کی بے رحمی کا نام ہے. علی کی بے رخی کو موت کہتے ہیں، علی کی ٹھوکر کو حیات کہتے ہیں. ارے جسے علی ٹھوکر مار دے وہ زندہ ہو جاتا ہے، جسے نظر بھر کے دیکھ لے. صلوات پڑھے محمد والے. علی علیہ السلام جسے ٹھوکر مار دے وہ زندہ ہو جاتا ہے. حیات علی کی ٹھوکروں میں ہے، حیات علی کی ٹھوکروں میں ہے. یہی سبب ہے علی والے مر کے بھی نہیں مرتے. علی والے مر کے بھی نہیں مرتے. ماتا علی حب آل محمد ماتا کہینا جو محبت اہل بیت میں مر جائے وہ شہید ہوتا ہے. علی علیہ السلام کی ٹھوکر میں حیات ہے، میرے مولا کی ٹھوکروں میں حیات ہے.
ادھر ہے عیسیٰ کی ماں اور ادھر ہے نفس اللہ کی ماں. دونوں میں تقابل نہیں کرتے ہم، اور کرتے بھی نہیں ہیں، کرنا بھی نہیں چاہیے. مگر کبھی کبھی جی تو چاہتا ہے کہ عیسیٰ کے لیے، مادر عیسیٰ کے لیے اللہ نے درختوں سے مردہ درخت کو زندہ کیا ہے نا. مردہ عورت بڑی عجیب چیز ہے اللہ کی نظر میں. عورت ذلت میں آئے تو قوموں کو پریشان کرتے. میں نے کسی بڑے شاعر کے مصرے کو کاٹ دیا ہے. شیر پڑھ تو پورا بیت ہے. اجازت ہے چل پڑھ دیتے کہ عورت پاک سیرت ہو تو ہر گھر کو گلستان کر دے. پاک سیرت ہو، عورت میں پاک سیرت ہے، پاک سیرت ہو تو ہر گھر کو گلستان کر دے. صرف میں آ جائے تو قوموں کو پڑھے. صلوات پڑھے محمد صرف آ جائے. چلو بھائی ایک اور انہی کا بلا تمہا سے صلوات پڑھ کے دیکھیں ذرا. یاسین اذان کا معاملہ یا تو شیعہ نماز کی طرف راغب ہی نہیں تھے، اور راغب ہوئے ہیں تو اب ایسے بھاگ کے اذان کہتا ہے آدمی. مسائل ہو رہے جانتا ہے کہ 2 منٹ میں ختم ہو جائے گی، وہ بھاگ کے جائے گا لوڈ اسپیکر پہ باقاعدہ اذان کہے. اسے اب تک یہ شعور نہیں آیا تو اس سے اور کیا امید کر سکتے ہیں. برادران اہل سنت 1 بجے اذان کہتے ہیں عام طور پر. کتنے بجے؟ اگر ہم بھی 1 بجے کہیں تو کوئی پریشانی ہو جائے گی، ہماری مجلسیں بھی ختم ہو جایا کریں گی جب تک. مگر ضد ہے کہ نہیں؟ ضد ہے. وہ 12:30 بجے تو 12:30 بجے کا زوال ہوا، زوال ہوئے تو 10 منٹ ہو گئے. مسئلہ یہ نہیں ہے. سوال یہ نہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، سوال یہ ہے، سوال یہ نہیں ٹوٹا کہ بچ گیا شیشہ. سوال یہ نہیں ٹوٹا کہ بچ گیا شیشہ، سوال یہ ہے کہ پتھر کدھر سے آیا. تو اگر تو جیسے 12:20 پہ زوال ہوتا ہے تو 12:20 پر فوراً اذان کے معنی یہ ہے کہ جماعت جب بھی جبھی ہو. یہ کیا مطلب کہ جماعت ہوگی 1 بجے؟ ارے نمازی کے لیے تو بلایا جاتا ہے، زوال کے لیے تھوڑی بلایا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہی کی بات نہیں ہے، سب جگہ یہ ڈسٹربینس ہوا ہے، سب جگہ یہ ڈسٹربینس ہوا ہے. مجلسیں ڈسٹرب ہوئی ہیں اور اذان اسے فوراً اور لوڈ اسپیکر پہ اذان کہہ دی. آڑ لی جاتی ہے، اذان کی آڑ لی جاتی ہے. بھائی وہ میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، ممبر پر بولو صلوات تو شعر سن لو، شعر سن لیں. کسے خبر تھی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفیٰ بھی ہے، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفیٰ بھی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی دلہا بھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ شعر 2 دن تک سمجھ میں نہیں آئے گا آسانی سے شعر 2 دن تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس کو فالو آپ بار بار نہ کریں گے. میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں محتاط ہو کے بولتا ہوں، ورنہ میں کہہ سکتا تھا کہ یہ آزاداری سے دشمنی ہے. یہ بات
سیاست میں آزاداری سے دشمنی ہے، اور دشمنی کو لوگ پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ وہ کیا رہا ہے۔ ارے جب بھی دھوکہ دیا گیا ہے تین کا نام لے کے تو دیا ہے۔ تو بہرحال ایک بڑی بحث ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ کہاں تھا میں، کچھ یاد ہے؟ کہاں تھے کلام؟ صلوات پڑھے محمد۔ نماز کا اول وقت پڑھنا بہت ثواب ہے، بہتر ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اگر اذان ہو جائے اور بازار میں کھڑے ہیں تو کیا سارے کام چھوڑ کے کرنے لگتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ تو جب اپنے کام کے لیے وقت نکالتے ہو تو آزاداری میں عرض کر رہا تھا، عورت کو اللہ نے بڑا وقار دیا ہے، بڑی حیثیت دی ہے۔ عورت کی حیثیت اور اس کا عالم یہ ہے کہ پاک سیرت ہو۔ اسی شاعر کی ایک بیت اور پڑھتا ہوں کہ پاک سیرت ہو تو ہر گھر کو گلستہ کرتے ہو، اور ذکر آ جائے تو قوموں کو کلاسیکل شعر ہے۔ پاک سیرت ہو تو ہر گھر کو گلستہ کر دے، ضد پہ آ جائے تو قوموں کو پریشان کر دے۔ ہاں مگر خوب کبھی اس کی جو بگڑ جاتی ہے، حد تو کیا شعر الہی سے بگڑ جاتا ہے۔ اللہ نے عورت کو بڑا وقار عطا کیا، بڑا وقار عطا کیا۔ عورت نوکرانی نہیں ہے، عورت نوکرانی نہیں ہے، بچوں کی پالن ہار نہیں ہے، گھر کی ملکہ ہے، گھر کی ملکہ ہے۔ جن گھروں میں عورتیں سے نہیں آئی وہاں نسلیں بگڑ گئی۔ اس سے زیادہ میں کیا کروں؟ جن گھروں میں عورتیں سے نہیں آئی ان گھروں کی نسلیں بگڑ گئی، اور جہاں اچھی عورتیں آ گئی وہاں آزاد بھی بنایا جاتا۔ عورت کا بڑا کردار ہے معاشرہ سازی میں، سوسائٹی کو بنانے میں، معاشرے کو بنانے میں عورت کا بڑا کردار ہے۔ عورت اگر اچھی ہو، عورت صالحہ ہو، عورت با کردار ہو، عورت با سیرت ہو تو گھر نہیں چمن ہے، چمن ہے چمن۔
تو چمن بھی اجڑی بہار، چمن بھی اجڑی بہار ہے اگر عورت سے، عورت وقار، عورت اور عظیم شے، عظیم شے، اللہ کی بے پناہ عظیم مخلوق کو عورت کہتے ہیں، اور یہی سبب ہے۔ بھائی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ ہم مانگتے ہیں ہمیں دیتا ہے، ہم مانگتے ہیں سوال کرتے ہیں وہ ہمیں دیتا ہے، کچھ چیزیں بغیر مانگے نہیں دیتا ہے۔ اللہ سے جو جتنا نزدیک ہو اللہ اسے اتنا ہی دیتا ہے۔ توجہ ہے، اگر عورت نچلی قسم کی ہوتی اور تھرڈ کلاس کی مخلوق ہوتی تو خدا اپنے حبیب کو بیٹی نہ دیتا۔ خدا نے محمد کے گود میں بیٹی عطا کر کے کہا کہ ہم نے تمہیں فاطمہ نہیں دیا ہے، کوثر دیا ہے، کوثر عطا دیا۔ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک ہی لفظ استعمال کروں گا، یہاں سے یہاں بے مسائل کی طرح، ایک ہی چیز، کتنی بڑی چیز ہے عورت، اس کا وقار کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے۔ جو نبی یا جس نبی کے لیے جوادری کھڑے ہوتے ہو، میں تو بات کہتے گزر گیا، قیامت کا ہنگامہ میں مثال کے طور پر سارے نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور نبیوں کے درمیان میں رسول آ گئے ہمارے والے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا کوئی نبی بیٹھا رہے گا؟ کیا ہمارے رسول آ جائیں؟ ہم لوگ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی نبی آ جائے، رسول کے بھی بات نہیں کر رہا ہوں، تو ہم سب کھڑے ہو جائیں، اور رسول آ جائے اور 5 بڑوں میں سے آ جائے تو سب کھڑے ہو جائیں گے، اور سارے انبیاء بیٹھے ہوں اور وہاں میرا رسول آ جائے وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے، مگر اللہ نے فاطمہ کو سلام 4 فاطمہ آ جائے۔ سب کے سب تعظیم زہرا کے لیے کھڑے ہو گئے، سب کے سب تعظیم زہرا۔ عزادارو، رونا تو اسی بات کا ہے کہ جس کے لیے نبی کھڑے ہو وہ دربار میں کھڑی ہوئی ہے، ظالم بیٹھا ہوا۔ مولانا سلمان صاحب کی ماں بچے ہوئے ہیں، اس ماں کو میرا سلام جس نے ایسا نیک بچہ تربیت کر کے اٹھی ہے۔ ظالم بیٹھا ہوا ہے، کھڑی ہوئی ہے، اور پورا مدینہ یہ نہیں کہتا کہ ظالم تو کیا کر رہا ہے، یہ تو وہ نہیں ہے۔ اگر رسول کی بارگاہ میں آ جاتی تھی تو نبی کھڑے ہو جاتے تھے، اور آج فاطمہ کھڑی ہوئی ہے اور تعلیم کہتی ہے کہ فاطمہ دربار میں جھٹلائی گئی، فاطمہ زہرا کو دربار میں جھٹلایا گیا، بڑا دربار فاطمہ کو جھٹلایا گیا۔ یہ کم صدمہ نہیں، یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ جب بی بی دربار میں گئی تھی تو بی بی کا چہرہ حشاش بشاش تھا، مسائل کے باوجود، مگر جب وہاں سے واپس آئی تو تعلیم کہتی ہے کہ بی بی بستر کو پڑا، بی بی اٹھ نہ سکی، گھر سے نکل نہ سکی، آئے فاطمہ کہنا آپ کو دربار میں جھٹلایا گیا، آپ بستر سے نہ اٹھ سکی، آئے زینب کبریٰ، ارے چاروں طرف دشمنوں کا حملے،
سکتے ہیں. کسی غیرتدار کے لیے اتنا بہت ہوتا ہے, احساس بہت ہوتا ہے, احساس بہت ہوتا ہے. فاطمہ زہرا کو کتنا احساس تھا. فاطمہ بستر سے اور کچھ ہی تینوں بیوی کا جنازہ, اور بیوی نے یہ فرمایا کہ نام لیتے کہ فلاں فلاں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا. اتنا صدقہ تھا بیوی کہ رسول کی بیٹی, اتنا اعتماد کافی تھا کہ میں رسول کی بیٹی, مگر جھٹلایا میرا دربار اور اب جو رائی ہے بیوی تو بیوی کا جنازہ گھر سے باہر نکلا ہے. اللہ اکبر. ارے نبی زینب کی بیوسی کو دی. میں آپ کو خدمت میں علی جیسا شوہر, فاطمہ جیسی بیوی کائنات نے ایسے افراد نہیں دیکھے. علی کا عالم یہ تھا کہ ایک روز علی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے. فاطمہ زہرا نے علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کے جھکا فرمایا علی. ابو الحسن بھی کہتے تھے, ابو الحسن میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے, لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. علی خاموش رہے. حضرت زہرا نے دوبارہ سلام کیا. ابو الحسن میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. اب ابو الحسن نے چہرہ اٹھایا اور مولا نے سب اٹھا کے فرمایا لیکن تیرا رسول اتنا ہی نہیں ہے, اب تو میں سلام کرتا ہوں تو وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. رائے بدلنے میں علی و فاطمہ کی غربت. اپنے گھر میں علی و فاطمہ غریب ہو گئے. آپ تصور کیجئے, آپ تصور کیجئے جتنے مسائل عورتوں نے برداشت کیے ہیں, مردوں نے برداشت کیے ہیں, عورتوں نے کچھ کم مسائل برداشت نہیں کیے. کم مسائل عورتوں نے برداشت کیے, بڑے بڑے مسائل عورتوں نے برداشت کیے. عورتیں مسائل میں بھی برابر نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میدان شہادت میں عورتوں کا حصہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں تم نے سمجھا ہی نہیں. سمجھو, مچھلی کا ذبیحہ یہ ہے کہ اسے پانی سے زندہ نکالو. پانی سے زندہ نکالنے کے بعد اگر مچھلی مر جائے تو یہ زبردست ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ اس کا نکلنا ہی پانی سے ذبیحہ ہے. ہائے زینب کی شہادت بریرہ سر نکلنا ہے. جب زینب بریرہ سر چلتے ہوئے خیمے سے نکلی تو زینب نہیں نکلی ہے, شہادت سے زینب گزر گئی. ہائے فاطمہ کی جان. شام غریبہ کا ماحول, زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. ہائے ہائے کس قدر مصیبتیں اٹھائی ہے بی بی زینب نے. آپ تصور نہیں کر سکتے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی مصیبتیں اکیلی زینب کو پڑی. زینب کو پڑی. دو واقعے سناؤں بس, واقعے میں صرف اشارہ کروں گا. پہلا واقعہ تو یہ کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب زینب خیمے سے برآمد ہوئی ہے شام غریبہ میں, یہ زینب بھائی کے لاشیں کی طرف آئی اور پلہ زینبیہ کو بھائی ہوئی. تو تاریخ میں لکھا ہے کہ زینب کو دیکھنے والوں نے کہا
کہ یہ دراز پر بیوی کون ہے؟ یار وہ حمید کہتا ہے میں رنگے تھا کھڑا حیران ہو کے میں نے ایک شخص سے کہا یہ کون بیوی بیوی ہے فیمس؟ وہ رو کے بولا پوچھتا ہے کیا غضب ہوا؟ بے چین رنگ روح شہ تلاگیر ہے منہ ڈھانپ لے یہ بندے جلابے ہوئی. زینب پر نصب حمید کہتا ہے کہ میں نے دراز خط بیوی کو دیکھا, دراز جس کا قد لمبا تھا, اس بیوی کو دیکھا کہ بچوں کو لے کے نکل رہی تھی. شام جاتے جاتے یہی بیوی جو دراز خط تھی اس کی کمر جھک گئی. زینب کبریٰ کی کمر جھک گئی. مطلب کسی نے سیدنا سجاد سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا ارے کس نسل میں زینب کبریٰ کا گلا تھا اسی میں ننے ننے بچے. ارے میری کبریٰ شہادہ. کمر جھکا کے گئی تھی تو بیوی کی کمر جھک گئی. دوسرا واقعہ تاریخ کہتی ہے ایک روز قید خانے میں سید سجاد علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کو دیکھا, پھوپھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی. جناب زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھا کہ پھوپھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے. سید سجاد نے پھوپھی کو غور سے دیکھا اور غور سے دیکھ کے کہتے پھوپھی آپ کو عالم ہے غیر عالم, آپ کو کسی پڑھانے والے کی ضرورت نہیں, آپ کو عالم ہے. پھوپھی آپ کو پتا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہیے. اب جنت فرماتی ہے اسی وجہ سے اے بیٹا سجدے سجاد میں جانتی ہوں کہ مجھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہیے, لیکن بیٹا یزید کے مطبخ سے باورچی خانے سے کھانا اتنا کم آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو کھلا دیتی ہوں. اے بیٹا اب مجھ میں کھڑے ہونے کی دعوت نہیں. آئے غربت پروردگار اسمان قبول فرما, مرحومہ مغفرت فرما, مرحومہ کے درجات کو بلند فرما, پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما, جو باروزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعت عطا فرما. پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعظیم فرما اور ہمیں آپ کے اعمال صالح میں شمار کر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ایک مرتبہ سورہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ حسیبہ خاتون بنت حاجی احمد کی روح کو بھی سر سوال فرما.